والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. صدق اللہ مولانا. اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے اور مکی سورت ہے. آگے جا کے اس میں اعراف کا ذکر ہے، اور عموماً ہر سورت کا جو نام رکھا جاتا ہے اسی سورت کے اندر کوئی کلمہ ہوتا ہے، کوئی جملہ ہوتا ہے، اسی صورت کے اندر اس کلمہ کو لے کر اس پوری صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. اکثر مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو موضوع عموماً ہوتا ہے اس صورت کا بھی وہی موضوع ہے. مکی صورت میں زیادہ ایمانیات، عقائد و نظریات، اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی رسالت، پہلی قوموں کا عروج و زوال، جنت اور جہنم کا ذکر، جنت اور جہنم کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، کافروں کے سوالات، قرآن کریم کے جوابات، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، شیطان کا سجدے سے انکار کرنا. یہ جو موضوعات ہوتے ہیں مکی صورتوں میں زیادہ تر یہ بیان کیے جاتے ہیں، اور اس صورت میں بھی تقریباً یہ ساری باتیں مکی صورتوں کا جو مضمون ہوتا ہے وہ اس صورت میں بھی ہے. قرآن کریم نے اس صورت کے آغاز میں فرمایا الف لام میم صاد، حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں. امت میں کچھ بڑے لوگوں نے حروف مقطعات کا معنی بیان کیا ہے، وہ ان کا وجدان ہے، وہ ان کا صرف اپنی رائے ہے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ان الفاظ کے بارے میں ایک ہی بات ثابت ہے کہ اس کا معنی کو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. عام کوئی بندہ اپنی طرف سے اس کی تشریح نہیں کر سکتا. کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس نہ ہو آپ کے سینے میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی. قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے حبیب یہ کتاب ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا سینہ تنگ نہ ہو. کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کبھی کبھار اس وجہ سے پریشان ہو جاتے
کہ پیغمبرانہ ذمہ داریاں بہت بھاری ہیں۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کے وزن کو ہلکا نہیں کر دیا؟ تو قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں 100% اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں۔ اور جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود سے اپنے بندے پر ڈالتے ہیں اس کی ادائیگی کی ہمت اور توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اور جو ذمہ داریاں بندہ خود زبردستی اپنے سر لیتا ہے عموماً ان کی ادائیگی میں اتنی مدد نہیں کی جاتی۔ اور نبوت جو ہے یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنانا یہ انتخاب بھائی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے حبیب، جب یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہم نے ڈالی ہے تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں ہم آپ کی مدد بھی کریں گے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ کافروں کا رد عمل دیکھ کر بھی پریشان ہو جاتے۔ وہ ہستی جو سراپا اخلاق ہے، جو سراپا شفقت ہے، جس نے اپنے زمانے کے لوگوں کو سمجھانے میں، ان سے خیر خواہی کرنے میں اور ان کو سیدھی راہ پر لانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر بھی وہ نہ مانتے، اللہ کے نبی افسردہ ہو جاتے، غمزدہ ہو جاتے۔ قرآن کریم نے اس پر فرمایا کہ نہ، آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہوں۔ آگے جا کے تیسری چوتھی آیت میں صاف کہہ دیا آپ کا کام صرف ہمارا پیغام پہنچانا ہے، آپ پہنچاتے رہے، کون مانتا کون نہیں مانتا، کون کیا کر رہا ہے، اس کو اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اس لیے فرمایا کتاب انزل الیک، یہ ایک کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک، پس نہ ہو آپ کے سینے میں، حرج منہ، اس کتاب سے کوئی تنگی اور کوئی وزن، لتنذر بہ، ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے لتنذر بہ، تاکہ آپ لوگوں کو بیدار کریں اس کے ذریعے، لوگوں کو ہوشیار کریں اس کے ذریعے، ان کو غفلت سے جھنجھوڑیں اس کے ذریعے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب یاد دہانی بھی ہے، نصیحت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ چونکہ بھائی یہ کتاب نصیحت ہے، اس لیے اس کتاب میں ایک بات بار بار بیان کی جاتی ہے۔ آپ حضرات نے علماء سے بار بار سنا ہوگا، صرف سورہ یوسف ہے جو قرآن کریم میں ایک ہی مرتبہ قرآن نے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کیا، وہ اس کے علاوہ باقی باتیں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن نے ایک ہی جگہ کہی ہو، اکثر باتیں قرآن بار بار کہتا ہے۔ چونکہ قرآن نصیحت ہے، نصیحت صرف ایک بار نہیں ہوتی، نصیحت بار بار ہوتی۔ ماں اپنے بچے کو زندگی میں ایک ہی بار نصیحت نہیں کرتی، بار بار کرتی رہتی۔ اساتذہ اپنے شاگردوں کو صرف ایک ہی بار نصیحت نہیں کرتے بلکہ بار بار نصیحت کرتے رہتے۔ اس لیے فرمایا وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کریم نصیحت ہے، یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم، آپ اتباع کیجئے ما انزل الیکم، صرف ان باتوں کی جو آپ کی طرف اتاری جا رہی ہے۔ آپ کے اللہ کی طرف سے جو قرآن آپ پر آ رہا ہے آپ اس کی اتباع کریں، باقی کسی کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ بھائی میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں، ہم پہلی بات سمجھتے ہیں دوسری نہیں سمجھتے۔ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے جو کتاب آ رہی ہے آپ اس کی اتباع کریں۔ نمبر دو، دوسرے لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ معاشرے کا چلن کیا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ رسم و رواج کیا کہہ رہے ہیں،
اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام مل رہا ہے آپ اس کی پرواہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ نہ فرمایا نہ دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہم سارا اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ معاشرے میں یہ ہوتا ہے، دسیوں برائیاں ایسی ہیں جن کو ہم خود برائی مانتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ یار لوگ کہتے ہیں کیا کریں، لوگ کہتے ہیں کیا کریں۔ عموماً مجھے اس سے واسطہ پڑتا ہے، کہیں فوتگی ہوگی، افسوس پر گئے تو لوگ ساری رسمیں بھی کرتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں یار مجبور ہے کیا کریں۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ بندہ پلٹے دین، ان رسموں کو چھوڑے۔ اتبعوا، آپ اتباع کیجئے، ما انزل الیکم، اس قرآن کی جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اچھا، دوسری بات جس پر میں نے زور دیا، قرآن نے اس کو الگ سے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور آپ قرآن کے علاوہ اولیاء، اولیاء کا ترجمہ دوست بھی ہو سکتا ہے، معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، حضور کے زمانے کے چودھری بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ پھر کسی کی کوئی اتباع نہ کیجیے، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن تم میں تھوڑے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ قرآن خود شکوہ کر رہا ہے، تم میں تھوڑے ہیں جو کیا کرتے ہیں، نصیحت۔ جس وقت عمل کی باری آتی ہے تم میں تھوڑے ہیں جو اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، باقی اس قرآن کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، بہت ساری بستیاں، کتنی ہی بستیاں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، ان بستیوں پر جب ہمارا عذاب حملہ آور ہوا، بیاتاً، رات کو، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو سوئے پڑے تھے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہمارا عذاب جب بھی کسی قوم پر آیا ہے یا رات کے وقت آیا ہے، اور عموماً جو صبح کا حصہ ہے، فجر کا وقت، پہلی قوموں پر جب بھی کوئی عذاب آیا ہے اس وقت آیا ہے، یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، قائلون سوئے ہوئے تھے۔ چونکہ اللہ کے نبی کا جو زمانہ تھا وہ اس طرح کے شہروں کا زمانہ نہیں تھا، وہ دیہاتی زمانہ تھا عموماً پوری انسانی آبادی میں، تو اس وقت دوپہر کو سونے کا رواج تھا، قیلولہ کیا جاتا تھا۔ لفظ قیلولہ اسی قائلون سے نکلا ہے۔ تو فرمایا ان دو وقتوں میں ہمارا عذاب آیا، اور آگے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جب بھی کسی قوم پر ہمارا عذاب آیا اس قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہر قوم عذاب کو دیکھ کر یہ چیخی اور چلائی کہ سارا قصور ہمارا ہے، زیادتی ہم نے کی۔ قرآن نے دو باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلا ہم جتنے گناہ کرتے ہیں ہمارے پاس حقیقی عذر کوئی نہیں ہوتا، ہمارے اپنی طرف سے ہیلے بہانے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے اپنی طرف سے ہیلے بہانے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں، حقیقی عذر کوئی نہیں ہوتا، حقیقی عذر کوئی نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ اہمیت نہیں ہوتی۔ اب ایک صاحب پر حج فرض ہے، وہ ہیلے بہانے، جی یہ مکان بنا لوں، بیٹی کی شادی کر لوں، فلاں کر لوں، فلاں کر لوں، ہیلے بہانے کرتے 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 15 سال گزار دیے۔ 15 سالوں کے بعد ساتھ والی دکان بک رہی تھی اور جیسے ہی پتہ چلا 1 منٹ میں 2 کروڑ لگا دیا۔ 1 منٹ میں کیا لگا دیا؟ 2 کروڑ لگا دیا۔ اب 15 سال سے حج کو ٹالتے آ رہے تھے، جس کا خرچہ تھوڑا تھا، آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، اللہ توفیق دے گا کریں گے، بیٹے کی شادی دے، ٹالتے ٹالتے جیسے ہی دنیا کا وفاد آیا 1 منٹ میں 2 کروڑ خرچ کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ 15 سال حج کو ٹالنے کے جتنے عذر پیش کیے تھے وہ ہیلے بہانے تھے، وہ کوئی عذر نہیں تھے۔ قرآن کہہ رہا ہم نے جب بھی کسی قوم پر اپنا عذاب بھیجا ہے
اس قوم کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ وہ نہ پیش کر سکے، ان کے پاس تھا کچھ نہیں، صرف انہوں نے ایک بات کہی کہ سارا قصور کس کا ہے؟ ہمارا۔ یہ پھر وہی بات ہوگی جو پچھلے درسوں میں بار بار کہہ رہا ہوں، ماننا ہر کسی نے ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کون کب مان رہا ہے۔ قرآن کریم نے جو کچھ کہا ہے بھائی وہ ہر انسان نے ماننا ہے، کافر نے بھی ماننا ہے، دہریوں نے بھی ماننا ہے، مانے گا ہر کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھا یہ جائے گا اس نے مانا کب ہے۔ یہاں کافر ساری بات اس آیت میں بھی دیکھ لیجئے، ذرا الفاظ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، بہت ساری بستیاں، کتنی ہی بستیاں، أَهْلَكْنَاهَا، جب ہم نے ان کو ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، پھر ان کے پاس جب ہمارا عذاب آیا، بیاتن رات کو، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو سوئے پڑے تھے، فما کان دعواہم، پس نہیں تھا ان کا کوئی جواب، اذ جاءہم بأسنا، جب حملہ آور ہوا ان پر ہمارا عذاب، الا، مگر یہ جواب تھا ان کا، قالوا، سب کے سب پکار اٹھے، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظلم کرنے والے۔ بھائی کیا جواب دیا سب نے؟ یقیناً زیادتی کس کی طرف سے ہے؟ ہماری ہی طرف سے ہے۔ لیکن اس وقت کا یہ کہنا کوئی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم ان قریب پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور انبیاء سے بھی پوچھیں گے۔ یہ بات بھی قرآن نے بار بار کہی ہے انبیاء علیہ السلام کو خطاب کر کے، کل قیامت والے دن ہم ہر نبی کو بلائیں گے، اس کی امت کو بلائیں گے، امت سے بھی پوچھیں گے ہاں ہمارے نمائندے نے پیغام پہنچایا نہیں، اور اپنے نمائندے سے بھی پوچھیں گے، اپنے نمائندے سے بھی پوچھیں گے۔ اس لیے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہم سب سے پوچھا جانا ہے، اسی لیے قبر میں جاتے ہی بھائی کیا سوال ہوتا ہے؟ من نبیک، تیرے نبی، تیرے رب کون ہے، تیرے رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے، پوچھا جائے گا۔ اس لیے میں یوں کہہ سکتا ہوں کوئی امتی ایسا نہیں ہے جس سے رسول کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ ہم میں سے ہر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جواب دینا ہے، اور وہاں جواب وہی دے سکے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا ہوگا۔ جو کس کے نقش قدم پر چلا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، چونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ میری زندگی کے آخری مہینے رہ گئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اس وقت کے سارے صحابہ کو جمع کیا، 1.25 لاکھ کو، لمبا خطبہ دیا حجۃ الوداع کا۔ اس خطبہ کے آخر میں پھر پوچھا اسی بات کو جو قرآن کہہ رہا ہے، کل قیامت والے دن میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، آیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا کہ نہیں؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھا، تو بیک زبان سب نے کہا اے اللہ کے حبیب، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کی امانت ہم تک پہنچا دی، ہر بات ہمیں سمجھا دی، صرف ہم تک پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا۔ جس وقت یہ سارے صحابہ نے کہا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا ہے میرے اللہ جو تنہا اور یکتا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کو سن لیجئے، اس پر گواہ ہو جائیے، اس پر کیا ہو جائیے۔ اور پھر کہا کہ آپ سب تک میں اللہ کا پیغام پہنچا چکا، آپ نے مان لیا، میں اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ میں اس پر بھائی کس کو گواہ بناتا ہوں؟ ہاں، قرآن نے اسی کے بارے میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، ہم ضرور سوال کریں گے، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور خود نبیوں سے بھی پوچھیں گے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں علیہم، لوگوں کے سامنے، بعلم، اپنے علم سے، وما كنا غائبین، ہم بھی کوئی غائب اور چھپے ہوئے نہیں ہیں،
جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس کا پورا پورا علم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ